اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین کامل اور دین فطرت بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے پر وہ مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی، انفرادی ہو یا اجتماعی، جسمانی ہو یا روحانی، اقتصادی ہو یا سیاسی، سماجی ہو یا علمی اور اخلاقی، ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب نے امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دنیاوی امور میں بھی رہنمائی کی گئی ہے تو اس میں نظام سلطنت بھی داخل ہے، اور اسی کو ہم سیاست بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، دین دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک وہ امور جو آخرت سے متعلق ہیں، اور ایک وہ جو دنیاوی معاملات سے متعلق ہیں۔ آخرت سے متعلق مسائل کو ہم مذہب سے یاد کرتے ہیں، اور دنیاوی معاملات سے متعلق امور کو ہم عرف میں سیاست کہتے ہیں، حالانکہ اس میں اقتصادیات اور دیگر شعبے بھی داخل ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی روح سے آخرت کے معاملات کو سنوارنے کا نام مذہب ہے۔ دین کا وہ حصہ جو آخرت کے معاملات کو سنوارنے سے عبارت ہے، اس کو مذہب کہتے ہیں، اور دین کا وہ حصہ جو دنیا کے نظام کو سنوارنے سے عبارت ہے، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ اسی معنی میں سیاست اور مذہب بھلے ہی دو الگ الگ شعبے ہوں، مگر دونوں بھی دین میں داخل ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء قوم کے سیاسی امور کو انجام دیا کرتے تھے، جب کبھی کسی نبی کا انتقال ہوتا دوسرے نبی ان کے قائم مقام بن جاتے، اور حضور نے فرمایا کہ بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن بہت سارے خلفاء ہوں گے۔ یعنی خلفاء ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نظام سلطنت ہے، وہ نظام سلطنت وہ خلفاء انجام دیں گے، تو اسی کو ہم سیاست بھی کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس خلیفہ کے ہاتھ پر اولاً بیعت کر لو تو اس کو پورا کرو، اور ان کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت کا حق ادا کرو۔ یہ جو کہا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو اولی الامر منکم میں سب سے اوپر کا جو ترجیحی طور پر جو لوگ داخل ہیں وہ خلفاء راشدین ہیں۔ حدیث شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نظام سلطنت سنبھالتا ہے، یعنی سیاسی شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اپنے طور پر پورا آزاد نہیں ہے، اللہ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ سیاست نظام سلطنت سے متعلق ہوگا، دنیاوی معاملات سے متعلق ہونے کے باوجود اس کا تعلق مذہب سے ہوگا۔ اب سیاست نہ غیر دین ہے نہ عین دین ہے۔ دیکھیے، اس جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس سے ایک طرف تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سیاست دین سے الگ نہیں ہے، دین ہی کا ایک حصہ سیاست ہے۔ تو اب لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سیاست غیر دین نہیں ہے تو عین دین ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاست نہ غیر دین ہے نہ عین دین ہے، بلکہ جزو دین ہے۔ دین ایک کل ہے، دین ایک کل ہے، دنیا اور آخرت اس کے دو جز ہیں۔ اور دین کے عظیم رہنماؤں کو ایک جزو دین تک محدود کر کے رکھ دینا یہ بے ادبی ہے۔ اعلیٰ صفات کے حامل افراد کو ان کے ادنا صفات سے یاد کرنا تنقیص شان کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ کو بشر جو نہ مانے وہ کافر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ
آپ کی بشریت پر اصرار بھی تنقیض شان رسالت میں داخل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، نبی سے بات کرتے وقت، ان سے کلام کرتے وقت ان کو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، اور ان کی بات سنو، غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، یہ آداب نبوی سکھا رہی ہے، یعنی ایک پہلو پر اتنی احتیاط بتائی جا رہی ہے، تو یہ اندازہ کرنے کی ہم کو تعلیم ہے کہ دیکھو، ایک معمولی پہلو پر اللہ تعالیٰ اتنی شدت کے ساتھ ادب نبوی سکھا رہا ہے، تو دیگر پہلوؤں کا کیا معاملہ ہوگا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام کرتے اور دوسرے صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تو ایک لفظ کا استعمال کرتے تھے عربی زبان میں، راعنا۔ راعنا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، ذرا ہماری طرف ایک نظر کیجیے۔ یہ اصولاً بنیادی طور پر ادب و احترام کا لفظ ہی ہے، راعنا کہنا۔ جیسے کہ راعنا کے معنی میں بتایا گیا ہے، راعنا کہتے ہیں ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے، ہماری طرف کان لگائیے۔ راعی مراعات سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی کی بات پر کان دھرنا، توجہ دینا، اور دوسرے کے حق کی رعایت کرنا۔ رعایت کرتے ہوئے ہمارے حق کی رعایت کیجیے، ہماری طرف بھی دیکھیے۔ تو راعنا ذو معنی لفظ ہے، دو معنی اس کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں یہود کی عبرانی زبان میں، جس کے اندر گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راعنا چرواہے کو کہتے ہیں، راعنا چرواہے کو بھی کہتے ہیں، اور ایک معنی راعنا کے دیوانے اور بیوقوف کے بھی ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ عربی زبان میں راعنا اچھے معنی میں مشتمل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہی لفظ کسی دوسری زبان میں اچھے معنی میں استعمال میں نہیں آتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نبی کو اس لفظ سے پکارو ہی نہیں، یاد ہی مت کرو۔ اس کے لیے دوسرا لفظ بتایا، انظر نہ کہو، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ ایک لفظ جو حقیقت میں برا نہیں ہے، لیکن دوسری زبان میں وہ لفظ برا ہونے کی وجہ سے یہ ہم کو آداب سکھائے گئے ہیں کہ ہم وہ لفظ نبی کی شان میں استعمال نہ کریں، کہ اللہ نے حکم دیا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام تو اچھی نیت کے ساتھ پکارتے تھے، لیکن منافقین جو تھے، یہود جو تھے، ان کو ایک موقع مل گیا تھا نبی کا ٹھٹا اڑانے کا۔ وہ لوگ جان بوجھ کر کھینچ کر کہا کرتے تھے، ان کے دلوں میں کھوٹ تھی نا، تو وہ اپنی کھوٹ کے اظہار کے لیے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا راعنا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کا دلی مقصد کیا تھا کہ برے لفظ کے ساتھ نبی کو یاد کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ مومنین بھی اسی لفظ کے ساتھ نبی کو پکاریں جو دوسرے استعمال کرتے ہوئے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کسی کو یہ غلط فہمی پیدا ہو کہ چونکہ وہ بری نیت کے ساتھ، خراب نیت کے ساتھ اس لفظ کو پکارا کرتے تھے، لیکن جو لوگ اچھی نیت کے ساتھ پکار رہے ہیں، ظاہر بات ہے صحابہ کرام تو اچھی نیت سے ہی پکارتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی روک دیا۔ بھلے ہی تم اچھی نیت سے پکار رہے ہوں گے، لیکن ایک لفظ جب خراب معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو اب تم کو اجازت نہیں ہے کہ تم یہ خراب معنوں میں استعمال ہونے والا لفظ بھی نبی کے لیے استعمال کریں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْمَعُوا،
ارے تمہاری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تم کو ایسا پکارنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، غور سے پہلے ہی سن لیا کرو تاکہ تم کو نبی کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تم ادھر ادھر کیوں رہتے ہو؟ حاضر دماغ رہ کر اپنے کان کھول کر ہر بات غور سے سنا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت کی جو ابتدا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی ہے، خطاب یہود اور منافقین سے نہیں ہے، خطاب مسلمانوں سے ہے۔ وہ لوگ تو پکاریں گے لیکن ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نہیں پکارنا، تمہارے لیے زیبا نہیں ہے۔ اور یہ آیت ختم کی گئی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے اور آیت ختم ہو رہی ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ سے، یعنی یہ طریقہ کار کافروں کا ہے۔ تم کو اجازت نہیں ہے کہ نبی کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی کریں، ورنہ یاد رکھو کہیں تمہارا شمار بھی کافروں میں نہ ہو جائے اور وہ کافر جن کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا گیا ہے۔ یہ تنبیہ فرمائی گئی ہے، یعنی یہ احتیاط کا معاملہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ ادب اور احترام کا تقاضا کرتی ہے، اسی لیے تو کہا گیا ہے ادب گاہے است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید جا۔ آسمان کے نیچے ایک ادب گاہ ایسی بھی ہے، ایک ادب کا مقام ایسا بھی ہے جو عرش سے زیادہ نازک ہے۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو ادب میں عرش سے زیادہ نازک ہے۔ یہاں پر جنید اور بایزید جیسے بزرگان دین بھی اپنا دم ساتھ کے آتے ہیں، اپنی سانس روک کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ مقام ہے، یہاں پر ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میرے اور حسین کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے۔ تو جو الفاظ نبی کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے، اگر ذرا برابر بھی شائبہ بے ادبی کا اس کے اندر ہو تو وہ حسین کے ساتھ بھی وہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حضرات حسنین علیہ السلام ہمارے دنیاوی اور اخروی پیشوا ہیں، وہ ہر شعبے میں ہمارے امام اور مقتدا ہیں۔ ان کو محض سیاسی لیڈر کہنا بلا شک و شبہ ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو جنت کے نوجوانوں کے سردار فرمایا ہے، وہ آخرت میں بھی اہل جنت کے لیڈر ہیں، صرف وہ اس دنیا میں سیاسی لیڈر نہیں ہیں، وہ آخرت میں اہل جنت کے لیڈر ہیں۔ اب یہ کہنا کہ وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں تو اور کیا تھے، سوچئے کتنی بڑی خطا اور جہالت ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ کربلا کا واقعہ بھی 100% سیاسی مسئلہ ہرگز نہیں تھا۔ اس معرکے کا موضوع ضرور سیاسی نوعیت کا تھا کیونکہ یہ نظام سلطنت سے متعلق تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا کے قرآنی حکم کی تعمیل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا جانے والا عمل خالصتاً مذہبی ہوتا ہے، سیاسی نہیں ہوتا۔ کربلا کو سیاسی جنگ کہنا سراسر جہالت، گمراہی اور خطا ہے۔ بھی ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر جتنا زیادہ فضل ہوتا ہے وہ غلطیوں سے اتنا زیادہ محفوظ بھی رہتا ہے۔ کربلا was not a political battle, it was a religious war on political issue۔ اس نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمز رزم کربلا احمد سمجھ میں آئے گا، رت پائندہ تو ہو، ایمان تابندہ تو ہو۔